بند کر دیا. وہ بیچارے ٹرک ڈرائیور کہاں سے کھائے؟ ان کو کھانا کے سی ایم ہاؤس بھیجے گا. مطلب عجیب کوئی پلان ہے. اچھا ویکسین میں بتا دوں نواب شاہ والوں آپ کو ضرور بتا کہ 69 لاکھ کی ویکسین صدر صاحب 69 لاکھ کی ویکسین وفاق نے دی ہے. 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کے تحت ہیلتھ پروموشن سبجیکٹ ہے. پروموشن سبجیکٹ ایک ویکسین بھی نہیں خریدی سی حکومت ہے. 69 لاکھ ویکسین وفاق نے دی. سارے وینٹیلیٹنگ بیڈ وینٹیلیٹرز وفاق نے دیے. آکسیجن بیڈ وفاق نے دیے. پی پی ای وفاق نے دی. 65 ارب روپے سندھ کے لوگوں کو 12-12 ہزار کر کے وفاق نے دیے. سندھ نے ایک ویکسین نہیں دی. ایکسپو سینٹر بھی ہمارا وفاق کا, ویکسین بھی وفاق کی, اس کے باوجود مینیج نہیں ہو پا رہا. 15 ہزار میں سرکاری ویکسین بیچی جانے پکڑی گئی. وہاں پریڈی تھانے میں اس کی ایف آئی آر کر گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنے آپ کو. باتیں کرا لو ان سے. کہتا ہے کہ جی اگر بلاول صاحب نے کہا تھا پچھلے دنوں اسد عمر صاحب کو کسی میٹنگ میں کہ جی میں نے ایک اسٹڈی پڑھی ہے اور اس میں 78,000 اللہ رحم کرے پچھلے سال کا کہا تھا کہ پچھلے سال اگست میں 78,000 لوگ ایک دن میں مریں گے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. مطلب پتہ نہیں کس نے وہ پرچی بنا کے دے دی ہوگی امین صاحب نے یہ پڑھ دو یا پرچی بدل گئی ہوگی. اس چکر کے اندر انہوں نے بول دیا جیسے پرچی وہاں بھی بدلی تھی ایک دفعہ اور کے اجلاس میں. میں کہنا چاہتا ہوں آج کی سندھ کی حکومت پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے, یا وہ ہوش میں نہیں ہے یا وہ خود بدلا جو ہے وہاں جام شوروں میں زمین نکال کے نہیں دی جا سکتی. ایک ضلع چھوٹا سا ضلع ہے, جب نے حیدرآباد نے دے دیا, نواب سب ضلعوں نے دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی ترقی برادری شاہ صاحب نہیں چاہتے. سندھ کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وزیر اعظم زرداری صاحب کو سوچنا پڑے گا. آصف زرداری صاحب کو سوچنا پڑے گا. ان کی فیملی کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سندھ حکومت کو کورونا وائرس سے بڑا وائرس لگ گیا. سندھ کو برادری شاہ صاحب ایک وائرس کی صورت میں ہے جنہوں نے صرف ترقی, خود وائرس بڑھتا رہا ہے, نئی نئی شکلوں میں آتا رہا ہے. کبھی یہ والا وائرس, کبھی گوا والا وائرس, کبھی ڈیلٹا وائرس, کبھی کون سا وائرس, تو یہاں کبھی اومنی وائرس, کبھی بیریا وائرس, پتہ نہیں کون سا وائرس. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بتائیے نا موٹر وے پہ مل رہا ہے سندھ کو, اس کے اندر بھی رکاوٹ مراد علی شاہ, اس کی رکاوٹ. صحت میں رکاوٹ مراد علی شاہ, تعلیم میں رکاوٹ مراد علی شاہ اور اس کی درباری ٹیم. ہم اس لیے اس کے خلاف ہے. پانی کی بات, دریا تو پھر چل رہے ہیں. نواب شاہ والوں کو تو پانی مل رہا ہے. جو میں نے دوستوں سے پوچھا وہ کہہ رہے ہم خوش ہیں, ہمارے پڑوسی ماشاءاللہ بڑے معتبر ہیں اس لیے ہم خوش ہیں. لیکن جائیں کمبر شداد کوٹ میں ہمارے سردار ہکڑو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کمبر شداد کوٹ کے اندر پانی نہیں ہے. کوٹکی میں 72 لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. مدین کے 72 لوگوں کے پاس پانی, ٹیل پہ پانی نہیں ہے. ٹنڈو لیار میں ٹیل پہ پانی نہیں ہے. کنڈری کے ہمارے ساتھی بیٹھے حاجی نثار, کنڈری میں پانی نہیں ہے. آج بھی دریا بھرے چل رہے ہیں, شاخیں بھری چل رہی ہیں, ٹیل پہ پانی نہیں ہے. چونکہ ٹیل کے اوپر ایک تو پانی چوری کر لی جاتے ہیں, چھوڑے کاٹی ہوئی نہیں, اس کے اندر بھل صفائی ہوئی نہیں. ماشاءاللہ صفائی ساری کر کے ہمارے لے آئے یہاں حاجی صاحب نواب شاہ میں لے کر آئے گا, وہاں صفائی ساری اریگیشن کی صفائی کر کے یہاں خرچ ہو گئی. بھل صفائی کی نہیں, کھاٹی کی نہیں, ڈی سلٹنگ کی نہیں, جس کی وجہ سے نہروں میں گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے اپنے زیادہ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس لے لی. آج سندھ میں آج بھی پانی کی شارٹیج ہے. سندھ میں سندھ کے حکمران پانی چوری کر رہے ہیں. سندھ کا پانی, غریب کا پانی سندھ کے باثر چوری کر رہے ہیں. سندھ کے غریب کا پانی سندھ کے سرکار چوری کر رہی ہے. اور آج بھی ٹیل کے اوپر ہمارے پاس ہمیں پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آج سندھ میں لاک ڈاؤن کے بعد ایک بڑی سازش کی گئی تھی, لیکن کل سے این سی او سی نے کہا ہے کہ ہمیں آن بورڈ لے کر فیصلے کیے جائیں. تو ہم بحیثیت سندھ کی اپوزیشن میں بالکل میدان میں ہوں. اور دیکھیے ظلم نہیں ہے کہ کل ٹرانسپورٹ والوں کو ہائی وے پر روک دیا گیا. ٹرانسپورٹ والوں کو ہائی وے کے اوپر روک دیا, کاٹھور کو اتار دیا گیا, بسیں خالی کر لی گئی. اب کوئی نکلا لاڑکانہ سے, کوئی گھوٹکی سے, کوئی ملتان سے, کوئی لاہور سے, خواتین بچے کاٹھور کو اتار دیا. سلیل ہو کے جا رہے تھے, 35 کلومیٹر پیدل گئے, نہ رکشا نہ ٹیکسی. رکشا لو تو 200 روپये اور چاہیے اس کو. بسوں کو کاٹھور پہ رکوا دیا. کیسے؟ میں کہتا ہوں مودی کا لاک ڈاؤن اور مراد علی شاہ کا لاک ڈاؤن دونوں ایک جیسے. اس کے بعد چلیے آگے, ڈبل سواری کے اوپر سب کو بند کر دیا لاک ڈاؤن. میں کل کے بعد پوری وہاں ایک بہت بڑا ٹورزم کا ڈیولپ کیا جا سکتا تھا, لیکن ننگر پار کر کے کارونجھر پہاڑ کو بیچا جا رہا ہے. بیچ بھی کون رہے ہیں آپ جانتے ہیں. ننگر پر کا میں کہتا ہوں کارونجھر کھپائی دو بادر کھائی دو. ننگر پارکر کا کارونجھر بیچا جا رہا ہے اور کارونجھر کا سودا کر دیا گیا ہے. بڑے بڑے نام والے لوگ, میں نام نہیں لوں گا,
नाम मैं लेता नहीं हूँ, जब मेरा लेता तो फिर खुल के लेता हूँ उसका नाम, कि पीपल्स पार्टी के आला लोग वहाँ जाकर ठेके दे दिए गए हैं। हमारा कारोबार, हमारी मांग, हमारी शनाख्त, बजाय ठेके उसको टूरिज्म को डेवलप करते, नेशनल पार्क बनाते, उसको बेच दिया गया है। आज हैदराबाद मोटरवे, हैदराबाद सखर मोटरवे, ये पहले बन जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया इसको, 200 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 190 अरब की इसकी PC1 है, जो कि टेंडर में जो आ जाए, लेकिन 20 अरब, 16 से 20 अरब की ज़मीन पे खर्च होने हैं। 225 अरब का प्रोजेक्ट है। 8 महीने से एक ज़िले की वजह से, आपके ज़िले ने भी परमिशन को सेक्शन 4 की परमिशन दे दी है, आपके नवाबशाह से भी गुजर गई, शहीद बेनज़ीराबाद के 6 ज़िले उसमें आते हैं, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशेरो और खैरपुर। तब तकरीबन ये 306 किलोमीटर है। और सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ उसका एक हिस्सा है जो कि 300 कितना आपका 12 एकड़, 7,890 एकड़ टोटल उसमें लग रहे हैं, जिसमें 312 एकड़ सिर्फ जो है वो हमारे जामशोरो ज़िले में आ रहे हैं, और टोटल जो है 306 किलोमीटर है। सब ज़िलों ने ज़मीन दे दी और सिंध गवर्नमेंट को 14 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन जामशोरो में चूँकि वज़ीर आला साहब का ज़िला है तो तरक्की नहीं हो सकती। जहाँ इमरान खान का एक इंसाफियन, एक टाइगर, एक सिपाही, एक खिलाड़ी चीफ मिनिस्टर है, 3 दिन में 67 बिलियन रुपीस, 67 अरब का टूरिस्टों ने जाकर, हम आपने मिलकर, पाकिस्तानी ने जाकर वहाँ खर्च किया 67 बिलियन रुपीस। और हमारा गोरख धंधे की नज़र हो गया, हमारा गोरख एक वो चेयरमैन बना दिया, गोरख धंधे की नज़र, गोरख हिल कर दी हमारी। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे नसीब में, सिंध के नसीब में तरक्की नहीं है? क्या सिंध के नसीब में यही है कि हमारे अस्पतालों में दवाई नहीं मिलेगी? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे लोग कुत्ते खा जाएंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि घर में बच्चे मरेंगे? क्या सिंध का नसीब ये है कि हमारे रोड तबाह, हमारे रास्ते तबाह? आज गोरख हिल हमारी तबाह है, और गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में, केपी में अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, रोडें जाम हो चुकी हैं।